ہفتے کے دن یا ربنا، پچھلے ہفتے صبح پڑھا، شام کو ایک بندہ 2 کروڑ دے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہفتے والے دن کا یہ مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی تقدیر کو ایک دن کے اندر اندر بدل دے گا۔ یہ وظیفہ ہفتے کے دن کا ہے۔ جو بھی بھائی بہن جن کی بڑی سے بڑی حاجتیں، جن کی بڑی سے بڑی مرادیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ منٹوں میں پوری ہو جائے، یہ سمجھ لے کہ یہاں وظیفہ پڑھا وہاں کام ہو گیا۔ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو، اپنی زندگی میں فوری طور پر پیسوں کو لانا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کر لیں۔ دنیا جہاں کے جس کونے میں آپ لوگ موجود ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، اٹلی، دنیا کے جس گاؤں، جس ملک، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو آج آپ کی زندگی کو نہ بدل دے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ جو کوئی سچے دل سے یقین کے ساتھ ہفتے والے دن اس وظیفے کو کرے گا تو اگلے ہفتے کا انتظار کرو گے۔ اتنے فائدے ہیں کہ کب اگلا ہفتہ آئے اور ہم یہ وظیفہ دوبارہ پڑھیں۔ پیسہ سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیسہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ پیسے کو رکھنے کے لیے آپ کو جگہ کم پڑ جائے گی۔ ایسا آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن عزیز دوستوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، ساتھیوں، آپ لوگوں کو آج جو عمل بتاؤں گا، یا ربنا، نسلوں کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گی، نہ دولت ختم ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ پاک یہ وظیفہ پڑھتے ہی اتنا رزق، اتنی دولت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو بدل دیتا ہے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، خوشیاں لے آتا ہے، پیسے لے آتا ہے۔ جاب نہیں ملتی تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کاروبار کو عروج پر لے کر جانا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں پوری کرنا چاہتے ہو، فوراً سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی ہفتے والے دن پڑھ لینا۔ دوستو، آج کا وظیفہ یا ربنا کے بارے میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بے حد محبوب ہوتا ہے۔ جو شخص یا ربنا کو پڑھتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ اس تحریر میں لفظ ربنا کے فضائل و برکت بہت زیادہ ہے۔ 5 بار یا ربنا کہنا بھی دعا کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاہے گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، مدرسے میں پڑھ لو، کسی وقت کی نماز کے بعد چاہو تو پڑھ لو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، اور کوئی پابندی نہیں، صرف ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ باقی کوئی بھی وقت ہو، آدھی رات کو پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں۔ میری بہنیں جو ہمیشہ واٹس ایپ پہ میسج کرتی ہے، ہمیں کوئی عمل بتا دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، حالات بہت خراب ہے، گھر میں بہت غریبی آ چکی ہے، گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں، بچے بھوکے ہیں، بچوں کا دودھ نہیں، کرائے دینے کے لیے پیسے نہیں، قرض دار پریشان کر رہے ہیں، کبھی ایک سے قرض لے کر دوسرے کو دیتے ہیں، پھر دوسرے سے تیسرے سے قرض لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر آپ کے بھی حالات ہیں، اور اکثر جو میری بہنیں، میرے بھائی
مجھے واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں وہ بھی اس وظیفے کو، آج کا جو عمل ہے اس کو لازمی کر لیں، کیونکہ کئی لوگوں کو بعض دفعہ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، معذرت کے ساتھ ہر وقت کی کمی کی وجہ سے جواب نہیں دیا جا سکتا، تو اسی لیے میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں آپ لوگ جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو فوراً وہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ تو میں نے اپنے کئی ایسے بھائی بہنوں کو ہفتے کے دن کے عمل کا کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ان کو بڑا ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ دوستو، آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ بزرگوں کی کتاب سے نکالا ہوا وہ عمل، وہ طاقتور وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کے دولت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا کر دے گا کہ آپ کی خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم اس کو کہاں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل بھی بڑا آسان ہے، 1 منٹ کا پورا عمل ہے۔ اس عمل کو بھی آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو ہفتے کے دن اپنے گھر میں جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کرنا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی آپ لوگ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیے، صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے اور ویڈیو براہ کرم آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا۔ بہت سی اہم باتیں ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو سمجھانی ہوتی ہے، عمل سے متعلق تو آپ لوگ سکپ کر جاتے ہو اور پھر عمل ادھورا آپ کا رہ جاتا ہے، کیونکہ سمجھے بنا کرتے ہو تو پھر آپ لوگ غلطیاں کرتے ہو۔ تو اسی لیے پورا عمل سمجھا کریں، پھر جو ہے وظیفہ کیا کریں۔ بھلے آپ لوگ 1-2 منٹ آپ لوگ ویڈیو زیادہ دیکھ لیں گے، لیکن آپ لوگ سمجھ کے کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، پیسے آپ کی جیب میں آئیں گے، قسمت آپ کی چمکے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس وظیفے کے لیے آپ لوگ جہاں کہیں ہو ہفتے والے دن بیٹھ جانا، پورے دل سے، پورے یقین سے، پوری توجہ سے آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھنا۔ آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہی ویڈیو دیکھ لی اسی وقت آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوراً ان کی جیب میں پیسہ آ جائے تو وہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ بھی یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں شاید تعداد کم پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگ تعداد پوری پڑھ لیا کریں، یا جیسے ہی ویڈیو ختم ہو وظیفہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا۔ تو پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد فوراً آپ لوگ طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ آپ لوگ عمل کر لیں۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے جہاں کہیں ہو سکون سے بیٹھ جانا، درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہو، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا آپ کو وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اب
آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا چاہیے، یہ سمجھ لیں 2-3 وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا آپ کو 7 مرتبہ آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب دوسرے وظیفے کی طرف آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں پڑھنا ہے، سبحان اللہ کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا، اب دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر دکھ جائے گا۔ اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے دوستوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں ہے یا ربنا کا۔ اس وظیفے کو آپ تمام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہو یا شاید کسی بہن بھائی نے نہ بھی پڑھا ہو۔ آج کا جو عمل ہے، جیسے ہی آپ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ جیسے ہی سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس وظیفے کو آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اچھی طرح گن کر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آج کے عمل میں شروع سے آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر گن کر پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر اس طرح پڑھیں گے کہ یہ سمجھ لیں اچھی طرح آخری وظیفہ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پڑھنا شروع کر دیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا رزاق، پھر اسی انگلی پر دوسری مرتبہ یا رزاق، پھر تیسری بار یا رزاق، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رزاق پڑھ لیں۔ پھر اس کے برابر والی انگلی ہے اس پر بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر بھی آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ آج کا جو عمل ہے اس میں سب سے آخری وظیفہ یا رزاق، تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ اور آخری وظیفہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر انگلی پر آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 3 انگلیوں پہ پڑھو گے تو 9 مرتبہ۔ آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 9 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو کرنا کیا ہے، فوراً آپ لوگ 1 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا ربنا 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا پڑھنے کے بعد آخر میں 9 دفعہ یا رزاق پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیجئے گا۔ دونوں ہاتھوں پہ جب دم کر دیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیں تو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے سر پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، اور پھر اسی وقت اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا کر دے اور ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے، ہماری مشکلات کو ختم کر، ہمیں اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا کر۔ یا اللہ پاک حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، روزی کی تنگ دستی دور فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، آمین، اور ماں باپ کا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و